سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اس کا فضل ہے، ہر ایک کی قسمت میں یہ چیز نہیں۔ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یہ عنایت نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ذکر کرنے والے لوگ کبھی محروم نہیں رہتے۔ بہت بڑی یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے ذاکر کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اشکال ہے، لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، جب ذکر آتے ہیں، ذکر سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور ایسی حدیث سنتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ میں تو محروم ہوں ابھی تک۔ کس لیے محروم ہے؟ فلاں کام میرا ابھی تک پورا نہیں ہوا، دنیا میں اتنی مصیبتیں ہم پر ہیں، فلاں پرابلم میرے ساتھ ہے، فلاں چیز میری نہیں ہو رہی۔ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے آدمی کے پاس نا کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے محروم نہیں رہتے، تو میں تو محروم ہوں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارا، شاید ان کی سوچ ایسی ہوگی، کوئی کیا کر سکتا ہے آدمی۔ تو یہ ذکر کرتے ہوئے ایک شیطانی بہت بڑا وسوسہ ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے مایوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کسی نیک اور صحیح راستے پہ چلتا ہے تو شیطان چھوڑتا نہیں اس کو۔ پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ اس کے دین پہ نہیں آنے دیتا، جب وہ دین پہ چلنے لگتا ہے یہ نہیں چھوڑ دیا اس کو، پھر دوسرے طریقے سے آتا ہے۔ اب وہ طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے لیکن کام وہی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے دل میں پھر وسوسے ڈالتا ہے، اس دین کو کام کو غلط ثابت کرتا ہے، چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور ہر طریقے سے کوشش یہ کرتا ہے کہ دل سے اس کی چیز نکل جائے کہ یار میں صحیح نہیں ہے، اور وہ اس سے دور چلا جائے۔ یہ اس کا ایک اور سٹیج آ جاتا ہے شیطان کا۔ سن لیں، یہ ہر ایک انسان پہ سٹیجز آ جاتے ہیں۔ تو اس میں سے یہ ایک بہت بڑا وسوسہ شیطان کا ہے۔ جیسے ذکر شروع کیا انہوں نے، ذکر پہ چلنے لگے، فضائل سنے، ذکر کیا، الحمدللہ۔ بہت سے لوگوں نے شکایت کرتے ہیں کہ ذکر کرنے والے شخص محروم نہیں ہوتے۔ کہتا ہم تو محروم ہو گئے یار، پہلے کاروبار چلتا تھا، اب کاروبار بھی نہیں چلتا، نوکری بھی ہماری صحیح نہیں ہے، ہمارے بچے کا یہ پرابلم ہے، بیوی کا یہ پرابلم ہے، گھر میں ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کوئی وساوس پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر، کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو آپ کہیں نا کہ بھائی بچے کو کہیں کہ میں تجھے یہ سویٹ دوں گا، تو جوش خروش کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اگر وہ سویٹ نہ دو تو ڈر کے ساتھ تو کرے گا، باپ کا حکم ہے، لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا کرنے میں۔ مزہ اس کو کس چیز کا؟ سارا سویٹ کا ہے۔ تو یہ حال ہمارا کرتے ہیں، ڈر اللہ کا بھی نماز پڑھ لیں، یہ کر لیں، لیکن وہ کیا ہے؟ سویٹ والا مزہ نہیں آتا۔ چلو اب ذکر شروع کر دیا، نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ بھی تو آتا ہے نا، جاتے جاتے رک جائیں گے تو یار فلاں آدمی کیا کہے گا،
چلو یار بیٹھ جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ چاہت ختم جس لیے اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا تھا. اسے فرق پڑتا ہے کہ پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی، اور آہستہ آہستہ بہت عزیز بس پھر مجبوری پہ آ گیا بیچارہ. کبھی آ گیا کبھی چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ شیطان کا کام ہے اس کو، بھائی میں نے پہلے اس طریقے سے روکتا تھا، اب اس طریقے سے روکوں اس کو صاف کر کے. آخر کیپچر کر لیتے ہیں انسانوں کو. ہے تو شیطان ہی کا وہ پتہ ہی ہے، روک لیتا ہے. تو جو اس چیز کے دائی ہیں، تبلیغ دینے والے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، جو اس میں جنہوں نے ذکر دیا ہے، تو وہ اس چیز میں آتے ہیں کہ یہ اللہ کا گاہک بنا دیا، اس گاہک کو توڑنا نہیں دینا میں نے شیطان. تو وہ اس پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ شیطان اپنا زور لگاتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا گاہک بنایا ہے، تو وہ اپنے گاہک کو کیسے چھوڑنے دیں. تو پھر وہ چارے زور لگاتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے. تو اس میں سے ایک وسوسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت بڑا وسوسہ ہے. کیونکہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ذکر کرنے والا محروم نہیں رہتا رہا، ہم تو محروم ہیں. اب یہاں محروم کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے نہیں محروم کون ہوتا ہے. اب یہ سمجھ ہماری سمجھ غلط ہے. محروم کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ محروم ہے کیا، کس کی بات ملنا کیا ہے. کیونکہ محرومیت ہے کہ دنیا میں اگر مجھے کو اچھا مکان نہ ملے، دنیا میں کوئی اچھی نوکری نہ ملے، دنیا میں کوئی میرے ساتھ مسئلہ ہو جائے، کتنی دیر چلتا ہے. آخر تو اس دنیا سے نکل جاتا ہے آدمی، مسئلے سارے ختم ہو جاتے ہیں. جس وقت گھاٹ پہ لیٹتا ہے نا، گھاٹ کہتے ہیں نا ہمارے اس چرپائی پہ، جب گھاٹ پہ لیٹتا ہے نا آدمی، تو پھر اس کے پاس کوئی پریشانی ہوتی ہے، جو تفکر ہوتا ہے بالکل آزاد ہوتا ہے، سکندر کی طرح. کہتے ہیں ہاتھ باہر ہی نکال دو دونوں، بڑے مزے میں جا رہا ہوں، کوئی فکر ہی نہیں مجھے. تو یہ کہ محرومیت نہیں ہے بھائی کہ اگر اس دنیا میں یہ چیز نہیں ملی، فلاں چیز ملی، یہ ہمارا خواہش پوری نہیں ہوئی، ہماری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کہ یہ محرومیت کیا ہوئی کہ تم میری دین ہے، اپنی حکمتوں سے لوگوں کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. کسی کو نہیں دے رہا، میری حکمت ہے، ٹاپڑا نہ کرے، بلکہ کیا ہے محروم نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کر رہے گا. سبحان اللہ. کیوں کہ محرومیت اصل کیا ہے، محرومیت اصل کیا ہے حدیث میں پتہ چلے گا کہ محرومیت اصل تو یہ ہے کہ جس وقت تو مرے تو تیرا حالت بہت خراب، قبر میں عذاب شروع ہو، حشر کے میدان میں سختی ہوں، گھسیٹا جائے، اندھیروں جائے، سخت حساب ہو، پلسات سے گزرنا محال ہو. اس کو کہتے ہیں محرومیت. اس دائمی ہے. اور پھر اس کے بعد تھکے دے کے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو حقیقتی محرومیت کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حقیقتی محرومیت کی بات کر رہا ہوں. یہ محرومیت نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ملی تو محرومیت. محروم تو وہ شخص ہو جو کل ان حالات سے گزرے گا، جب اس کے حالات اس کے سامنے بہت جلدی پیش ہوں گے تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا یار میں نے تو بہت غلط کام کیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا. اصل محروم تو وہ ہو گیا. پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے وہاں محروم نہیں رہیں گے، وہاں ان کی شان بڑی بلند ہوگی. اور جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم محروم ہو رہے ہیں ذکر کر کے، نہیں، اس کی سنیں حدیث. اصفات میں تو زحا کی حدیث ہے، بہت کم حدیث ہے، ابن دنیا میں حدیث ہے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے سب سے بدترین انسان کون ہے. اب یہ دیکھ لیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے ہیں. اب سنیں اللہ کے نبی فکر فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے بدترین انسان کون ہے. بتاؤ کیا گیا مضمون آ رہا ہو جو بدترین. نبی فرمایا کہ میری امت کے سب سے بدترین انسان ہوا. کون سے؟ کہ جو عمدہ کھانا کھاتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بس جی ہمارے یہ بات ہوگی، یہ کوٹھیاں بن گئی، ہمارا تو فلاں ہونے والا ہے، میرے ایک بیٹا یہ ہے، میرا دوسرا بیٹا یہ ہے، میرا تیسرا بیٹا یہ ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ، عمدہ عمدہ کھانے والے لوگ، اچھے اچھے لباس پہننے والے لوگ. یہ حدیث کے لفظ ہے. یہ بدترین لوگ ہیں. کیوں کہ ان تمام چیزوں کے بعد اصل چیز جو وہ کیا ہے، لا دین ہے، دین ان کے پاس نہیں ہے.
اور یہی چیز محروم دین کرتی ہے انسان کو. تو ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لمبے لمبے مکان، لمبی لمبی چیزیں، اور یہ خواہشات، لمبے لمبے کھانوں کی خواہشات، لمبے لمبے لباسوں کی خواہشات جب انسان میں جنم لیتی ہیں تو حدیث اشارہ فرماتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، انسان لادین ہو جاتا ہے. اس کو بھی نمازوں کی فکر نہیں ہے، دکان سے نہیں نکلے گا اذان ہو جائے، یا تو بہت ہی نماز پڑھنے والا ہوگا، بہت زیادہ زور لگ گیا ہوگا، جماعت نے آگے کچھ کام کر دیا ہوگا تو پھر وہیں کھڑا ہو جائے گا کافوں کے ساتھ ہی ٹوٹی پھوٹی جناب نماز پڑھ لی، اور سامنے مسجد ہوگی. نہ اس کو جماعت کا خیال ہوگا، نہ نمازوں کا خیال ہوگا، نہ صدقات کا خیال ہوگا، نہ زکوٰۃ کا خیال ہوگا، نہ اپنے فرائض کا خیال ہوگا. لیکن بات کیا ہوگی، لمبی لمبی باتیں ہوں گی، لمبی لمبی چیزیں ہوں گی، لمبے لمبے منصوبے ہوں گے. اب جائیں گے تو ہم یہ زمین لے لیں گے، اب جائیں گے تو ہم یہ زمین لیں گے. آج بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جن کی دولتوں کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اتنا لوٹا ہے مال انہوں نے، لیکن آج بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو اصل محروم تو یہ ہے جس کو ہم، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم محروم ہو گئے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، دیکھو اس کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ ہے. اللہ نہیں فرماتے بدترین انسان ہے یہ، انہوں نے اپنی زندگی کس میں ضائع کر دی. یہ لادین ہے، ان میں نہ وہ دین ہی نہیں ہے، وہ شوق ہی نہیں ہے. اگر عادت پڑ گئی تھوڑی بہت ادھر کرنے کی دین کی تو چل رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے دین کا روح ان کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں اللہ کا ذکر جو کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہ محروم نہیں ہے، وہ محروم نہیں. اس کی گارنٹی اللہ پاک دیتے ہیں، چاہے یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں لیکن وہ محروم نہیں ہوگا. کیوں؟ سبحان اللہ. ہر عذابوں سے اللہ کا ذکر اس کو نکالتا چلا جائے گا، رکاوٹ ہی نہیں ہوگی اس کے پاس. موت آسان، قبر جنت، جنت کا ٹکڑا بن گیا، کیاری بن گئی. انتظار حشر بہت آسان، حشر میں جب 50,000 سال کا سال ہوگا اس کے لیے ایک چٹکی کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. وہ کہ کون سے 50,000 سال؟ تم کیسے آ گئے اتنے سالوں پہ؟ تمہارا انتظار دیروں میں سینوں سال، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیسے نکلا ہے، نہ پولیس رات کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، پر سامنے ان کو جنت نظر آئے گی، ادخلوا الجنہ. تو یہ کمپیریزن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتے. اللہ اس کے اس ذکر سے محبت پیدا کرنی چاہیے ہمیں، اور صرف اور صرف جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس میں، اللہ نے بس 2 ٹائم کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز 5 ٹائم کی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، ہے نا ایسے، لیکن ذکر کے لیے صرف 2 ٹائم دی ہے، ان کی پابندی کرو. وہ کون سے ہیں؟ بکرۃ و اصیلا، صبح کا وقت اور شام کا. صبح چڑھ رہی ہو، اللہ کی رحمتیں نکل رہی ہوں، وہ بندہ بیٹھا میرا ذکر کر رہا ہو. شام جا رہی ہو، اندھیرے چھا رہے ہوں، سورج چھپ رہا ہو، نہ جانے کل کیا حالات ہوں، تو بندہ اس دن کو الوداع کس سے کر رہا ہے؟ ذکر سے کر رہا ہے. ابتدا بھی تیرے نام سے، انتہا بھی تیرے نام سے. تو اس کی بزرگ نے بڑے عجیب مثال دی ہے. سبحان اللہ. کہ تو بالکل ایسی ہے، انسان کی زندگی کا جیسے ابتدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، کانوں میں اذان دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا جو ساری زندگی پہ اس معمول پہ رہتا ہے، اس کے جو اینڈ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی کانوں میں اذان دی جاتی ہے، وہ اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جس طرح وہ اس کو عادت ہے کہ صبح کی سورج اللہ کے ذکر سے طلوع کرتا تھا، شام کا غروب کرتا تھا، جب اس کا زندگی کا غروب ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. تو کم سے کم ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. الحمدللہ صبح اور شام مجالس ذکر میں شامل ہوں اور اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. ایک خاتون ہے برمنگھم میں سخت بیمار ہیں، ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت نصیب فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.